السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل اے آر ڈیجیٹل پر۔ DSSB TGT اردو 2024 کے لیے کلاس نمبر 3 ہے۔ آج کے کلاس میں اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ بظاہر تو یہ ایک عنوان لگتا ہے، لیکن آج کے کلاس میں داستان نگاری کو پورا نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ NCERT پلس ساتھیوں، اس میں جو UGC نیٹ وغیرہ کی جو نصابات ہیں، جو وہاں پر آپ کو داستان نگاری کے متعلق ڈیٹیلز ہیں، DSSB میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں، انہی سوالات کو سامنے رکھ کر کے داستان نگاری کے بارے میں مکمل خلاصہ آج کے کلاس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جی، یہ کلاس ہمارا ساتھیوں 9 PM کو ہونے والا تھا، لیکن 10 منٹ میں آج لیٹ ہوں۔ جی ساتھیوں، اس سے پہلے کہ کلاس کا آغاز کریں، آپ کو بتا دوں کہ DSSB کا جو آفیشیل سلیبس ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پہلا لیسن تھا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اس کو پڑھنے کے بعد معروضی سوالات ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج کے کلاس میں اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ کل مورننگ جو کلاس ہمارا ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم پریویس ایئر کوشچن کریں گے۔ جی، پریویس ایئر کوشچن ہم کرنے والے ہیں کل کے کلاس میں مورننگ میں۔ اگر آپ بھی DSSB کی تیاری کر رہے ہیں تو ضرور جوائن ہوئیے گا، ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا۔ اس کے علاوہ AR ڈیجیٹل کا ایپ لوڈ نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، کیونکہ ساتھیوں آپ کے لیے جو ہے جی DSSB کا ماسٹر نوٹ AR ڈیجیٹل کے ایپ پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، کل ہی اپلوڈ کر دیا تھا DSSB ماسٹر نوٹس، اور یہ ماسٹر نوٹ آپ کو NCERT پر آدھارت ہے، اوتھینٹک ہے۔ اساتذہ بحالی امتحان گائیڈ اردو زبان میں آپ کو ملے گا۔ شاعر ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا، شعر ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے، شکیل اعظمی کا شعر ہے۔ اور DSSB کا جو کورس ہے ساتھیوں، اس کورس میں آج رات 10 بجے سے فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے۔ جی، آج رات 10 بجے سے کل رات 10 بجے تک فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے۔ آپ AR ڈیجیٹل کا ایپ اسی وقت لوڈ کیجئے، لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا، آپ وہاں پر جائیے اور جو ہے وہاں پر آپ کورس کو لیجئے، تاکہ آپ کو عمدہ اور معیاری نوٹس مل سکیں اور آپ اس کو حاصل کر سکیں، تیاری آپ جاری رکھ سکیں۔ آج 27 تاریخ ہے، اگلے 27 کو آپ کا ایگزام مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ پوری کی پوری جو سلیبس ہمارے سامنے ہے، پورا میری پوری کوشش ہے کہ ایک دم جان توڑ محنت کے ساتھ ہم جو ہے ساتھیوں آپ کو اس کورس کو جو ہے پڑھا دیں۔ بہرکیف بات بہت ہو گئی، تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام۔ ایک بار کنفرم کرائیے گا ہماری آواز، ہمارا آڈیو ویڈیو کلیئر ہے، تاکہ آج کے کلاس کا آغاز کروں، آج کے کلاس کو شروع کروں۔ جی، تھوڑا سا PDF کو زوم کرتے ہیں تاکہ آپ کو پورا کلیئر دکھ سکے۔ اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ دیکھیے، داستان ایک نثری صنف ہے، حالانکہ جو داستانیں لکھی گئی ہے، منظوم داستانیں بھی لکھی گئی، لیکن ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ صنف کی جو قسمیں ہیں، اصناف کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے شعری اور دوسرا ہے نثری۔ تو داستان جو ہے یہ نثری صنف میں آتا ہے، اسی لیے داستان ایک نثری صنف ہے، لیکن منظوم داستانیں بھی لکھی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو، اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا۔ چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے یا کہے۔ اردو کی تمام نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے اردو ادب میں ناولوں سے پہلے داستانوں کا ہی رواج تھا۔ درباروں میں داستان گو ملازم رکھے جاتے تھے۔ آپ لوگ کنفرم کرائے نہیں، ہماری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت یعنی خوشی کا سامان مہیا کرنا ہوتا تھا۔ یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھی، اور داستان گو انہیں قسط وار مہینوں تک سنایا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے اور ما فوق الفطرت عناصر
अच्छा, मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर जब आया तो ये सवाल बार बार बनता है कि किस सिन्फ में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को मतलब स्टार मार्क लगा करके नोट डाउन कर लीजिए। ये सब तमहीदी बात है, इसको रटना पढ़ना नहीं है। जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को नोट कीजिए। दास्तान में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं, ठीक है। और मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर यानी जिन्नों, देवों और परियों के मुहय्यरुल उक़ूल यानी अक़ल को हैरान कर देने वाले कारनामे बड़े हैरत अंगेज़ उसलूब में बयान किए जाते थे। उसलूब का मतलब होता है तर्ज, तरीक़ा। बज़ाहिर इन क़िस्सों का हकीकी ज़िंदगी से दूर तक भी वास्ता नहीं होता था, ताहम इनमें अपने ज़माने की मुआशरत की अक्कासी भी होती थी। तो ये तमहीदी बात हुई। उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ 17वीं सदी से हुआ। NCERT का पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। तवील कहानी और पेचीदा सिन्फ को दास्तान कहा जाता है। इस पॉइंट, यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहे हैं, इन पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है जी। दास्तान में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं। अक्सर दास्तानों का माखज़ अरबी, फ़ारसी या संस्कृत किस्से हैं। बाज़ दास्तानें तबाज़ात भी हैं, आगे आएंगे तबाज़ात दास्तान। उमूमन पूरी दास्तान का इन्हिसार एक शहज़ादे और एक शहज़ादी के इश्क़ो मुआशक़े पर होता है जी। अच्छा, दास्तान के जो अज्ज़ा हैं जी, जो दास्तान के जो अज्ज़ा हैं क्या क्या है? तिवालत, पलाट, किरदार निगारी, मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर, मंज़र निगारी और उसलूब। तो ये दास्तान के अज्ज़ा हुए, ये दास्तान के अज्ज़ा हुए। हाँ, किस्सा दर किस्सा भी होता है। अदब की दीगर असनाफ की तरह दास्तानें भी सबसे पहले दक्कन में वजूद में आईं। जनूबी हिंद में लिखी गई मुल्ला वजही की सबेरस 1045 हिजरी 1645 ईस्वी को उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान तस्लीम किया गया है। D+B के जितने भी हमारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, अभी एक सवाल पिछले प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन देख रहा था आज, तो वहाँ पर एक सवाल मिला था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश के बारे में। और रफ़ी सौदा की जो पैदाइश है, जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब के सब हिजरी में थे, सब के सब ऑप्शन हिजरी में थे। तो इसलिए मुझे याद आया कि आप जो है साथियों हिजरी सन पैदाइश भी देख लीजिएगा, अगर आप देख सकते हैं। ये पॉइंट जो मुझे आया, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जहन में आ गया, तो मैंने सोचा आप सबके सामने इस बात को रखूं। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, प्रीवियस ईयर कल पढ़ाएंगे, एक PDF 100 सवाल का होगा, कल इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अदब की दीगर असनाफ की तरह दास्ताना भी सबसे पहले दक्कन में वजूद में आई। जनूबी हिंद यानी दक्कन में लिखी गई मुल्ला वजी की जो सबेरस है 1635 में लिखी गई। इसको उर्दू की अव्वलीन, सिर्फ मुल्ला वजी की नहीं, उर्दू की नसरी और उर्दू की अव्वलीन नसरी दास्तान इसको तस्लीम किया जाता। वजही की भी पहली और उर्दू की भी पहली नसरी दास्तान इसको तस्लीम किया गया है। शुमाली हिंदुस्तान में लिखी गई उर्दू की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, जो 1777 में शाये हुई या लिखी गई। तो देखिए, ये दक्कन में जनूबी हिंद में लिखी गई मुल्ला वजी की सबेरस है, उर्दू की अव्वलीन दास्तान है। और ये शुमाली हिंद में लिखी गई उर्दू की पहली दास्तान ईसवी खान की किस्सा महर अफरोज़ दिलबर है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग तरीके से याद करिएगा। शुमाली हिंदुस्तान की पहली तबाज़ात दास्तान रजब अली बैग सुरूर की फसाने अजाइब है। देखिए, ये मतलब खुद का बनाया हुआ है, ये किसी किस्सा कहानी का तर्जमा नहीं है। जैसे आगे जो ऊपर गुजरा है, एक पॉइंट यहाँ पर गुजरा है कि अक्सर दास्तानों का माखज़ या तो अरबी है, या तो फ़ारसी है, या तो संस्कृत किस्से हैं। यानी जो दास्तान लिया गया है अरबी के किस्से से लिया गया है, या फ़ारसी के किस्से से लिया गया है, या संस्कृत के किस्से से लिया गया है। लेकिन बाज़ दास्तानें तबाज़ात हैं, मतलब खुद का क्रिएट किया गया, खुद का लिखा हुआ, खुद का बनाया गया किस्सा है। ठीक है, वही उसी को तबाज़ात कहा जाता है। अगला पॉइंट, तहसीन।
کی نو طرز مرصع 1775 ایک عمدہ داستان ہے، لیکن اس کی عبارت مسجع اور مقفع ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے۔ مسجع اور مقفع کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ مشکل الفاظ ہیں، اس کو الفاظوں سے سجایا گیا ہے، مشکل محاوروں سے سجایا گیا ہے، اس لیے خاصا مشکل ہے، عام فہم نہیں ہے۔ انشاء اللہ خاں انشاء کی رانی کے تقی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسان عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئیں۔ ہر ایک کو بتاؤں گا کہ فورٹ ولیم کالج کے باہر کون سی داستان لکھی گئی، بعد میں کون سی داستان لکھی گئی، شمالی ہند کی کون سی داستان ہے۔ آج کے کلاس میں مکمل خلاصہ، آپ جانتے ہیں کہ DSSB کی جو تیاری کرا رہا ہوں پورے دل سے تیاری کرا رہا ہوں، اور ہمارے اندر ایک جنون ہے کہ اگلے 27، آج 27 جولائی ہے، اور 27 اگست سے پہلے 26 اگست تک ساتھیوں ہم انشاءاللہ پورے سلیبس کو ایمانداری کے ساتھ عین نصاب کے مطابق NCERT کے پیور مواد کے مطابق آپ سب کو مواد فراہم کریں۔ یہ PDF اگر آپ کو چاہیے، نوٹس اگر چاہیے، DSSB کا ماسٹر نوٹ چاہیے تو اپلیکیشن پہ ملے گا، لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جوائن ہو جائیے۔ اگلا پوائنٹ، اس ادارے کا یعنی فورٹ ولیم کالج کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اصل میں یہ تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان زبان میں ترجمہ ہے، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے تبعزاد قصہ معلوم ہوتا ہے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں، اس کی شہرت میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ اگر دوستو کوئی بھی اگزام ہوتا ہے، چاہے آپ ساتھیوں UP TGT PGT لے لیجئے، DSSB لے لیجئے، بہار STET لے لیجئے، BPSC لے لیجئے، کہیں بھی اگر باغ و بہار کا ذکر نہ آئے تو وہ اگزام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ میر امن کا تذکرہ نہ آئے، قصہ چہار درویش کی بات نہ ہو تو وہ اگزام مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ میر شیر علی افسوس کی آرائش محفل، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی بھی فورٹ ولیم کالج کی ہی دین ہے، جس سے اردو ادب کی یہ صنف زوال کا شکار ہو گئی۔ تاہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی ہے وہ نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا۔ تو دوستو یہ بنیادی باتیں تھی، شروعات کی باتیں تھی، اور اہم پوائنٹ جو DSSB میں آپ کو پوچھے جائیں گے وہ یہاں سے دیکھیے۔ بفرنگ ایک بار ہوا تھا کسی بچے، ایک منٹ تھوڑا سا ایک کام کر لیتا ہوں، اسی دوران جب آپ باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک کام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب چیک کیجئے، اب آ رہا ہے؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ دکنی داستان سے پڑھانا ہے۔ اگلے PDF کی طرف چلتے ہیں، دکنی داستان سے پڑھاتے ہیں۔ پیج نمبر 2 میں تھا دکنی داستان، پیج نمبر 2 سے پڑھاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ سارے لوگوں کو بیچ میں بفرنگ ہو رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ سب پریشانی ٹیکنالوجی میں آپ کو آتی رہیں گی، ہے نا؟ تو اس سے ہم لوگوں کو تھوڑا کیا کرنا ہے ساتھیوں، چلیے زیادہ تر جو داستانیں ہیں، زیادہ تر داستانیں یا تو عربی زبان یا تو فارسی زبان یا پھر سنسکرت زبان سے کیا ہے ماخوذ ہیں، لی گئی ہیں، ترجمہ کی گئی ہیں۔ تبعزات جو داستان ہے وہ ایک یا دو یا کچھ ہی ہیں تبعزات، ٹھیک ہے۔ آگے تناولی 1244 ہجری، فقیر اللہ شاہ حیدر اس کے مترجم ہیں۔ حکایت الجلیلہ 1818 منشی شمش الدین احمد، اور یہ جو لیا گیا ہے ساتھیوں عربی کی داستان ہے جس کا نام ہے الف لیلۃ الولیلہ۔ اردو میں اگر بولیں تو الف لیلہ ولیلہ ہے نا، لیکن
عربی میں الف لیلۃ الویلا ولیلا یا ویلا. اور یہ جو ساتھیوں عربی کی جو داستان ہے الف لیلا، یہ شیخ احمد بن محمود کی داستان ہے. اسی کا ترجمہ ہے حکایت الجلیلہ، جو منشی شمش الدین احمد نے ترجمہ کیا ہے. پھر سے بفرنگ. اب تو ٹھیک ہے بھائی، اب تو ٹھیک ہے. اب آپ چیک کیجئے گا، ہمارے یہاں تو ابھی ٹھیک چل رہا ہے. اب چیک کیجئے نا، ابھی تو ہمارے یہاں صحیح چل رہا ہے. کریٹو مائنڈ ایک بار کنفرم کرائیے اب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. کی پہلی داستان تسلیم کی جاتی ہے. شائستہ فاروق، شکریہ. کیوں؟ کچھ تو ہو رہا ہے، پرابلم ہو رہا ہے کچھ تو. اچھا تھوڑی دیر اور چیک کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے. عطا محمد تحسین کی جو داستان ہے نو طرز مرصع 1775 میں شائع ہوئی. مہر چند کھتری کی نو آئین ہند ملک محمد وگیتی افروز ہے نا، یہ داستانیں ہیں 1793 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. اچھا رکیے 1 منٹ رک جائیے، تھوڑا سا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑا 1 منٹ دیجیے، 1 منٹ. تھوڑا سا اور ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ بفرنگ کرے. 1 منٹ دیجیے، کرتا ہوں. چلیے اب کوشش کر رہا ہوں، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو پھر لگتا ہے کہ اس کلاس کو یہیں کینسل کرنا پڑے گا. ہاں چلیے اب آ گیا لگ رہا ہے، اب آ گیا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں، کوشش جاری ہے. کل اور بھی کلاس ہوں گے، اسی لیے اس کلاس کو کل لے کے جانا تھوڑا سا. جی شاہ عالم ثانی کی جو داستان ہے عجائب القصص ہے. جی آغاز تالیف یعنی جو اس کو لکھنے کا جو آغاز کیا گیا 1792 میں کیا گیا ہے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سا سپورٹ کیجیے آپ، انشاءاللہ ہم کلاس کرائیں گے. سید حسین شاہ حقیقت بریلوی، یہ ابھی پوچھا گیا ہے D SSS میں، یہ سوال پوچھا گیا ہے سید حسین شاہ حقیقت بریلوی کی. جی یہ والا سوال جذب ہے دوستو 1852 میں، یہ انہی کی داستان ہے سید حسین شاہ حقیقت بریلوی. یہ D SSS کا پوچھا گیا، میں نکال کر نہیں رکھا ہوں، لیکن یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. مجھے یاد نہیں ہے کہ کس اس میں ہے، لیکن دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا. اگر میں دکھانے لگ جاؤں تو بہت وقت لگے گا، اس لیے جو ہے ساتھیوں یہ D SSS کا ہمارے پاس ہے سارا PDF ہے پریویس ایئر کا. جی میں نے نکال کے نہیں رکھا ہے، انشاءاللہ ہم کل کرائیں گے تو وہاں پہ کل بات آئے گی اور آپ وہاں پر دیکھیں گے. بہرکیف بڑھتے ہیں آگے. فورٹ ولیم کالج کی جو داستانیں ہیں، بیچ میں جو ڈسٹربینس ہوا ہے اس کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، یہ ٹیکنالوجی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میر امن دہلوی باغ و بہار 1802 میں، اس میں تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. خلیل علی خاں اشک داستان امیر حمزہ 1803.
نگار خانہ چی یعنی قصہ رضوان شاہ، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل 1805، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق 1804، مظہر علی خان ولا اور للو لال بیتال 25 1802، سنگھاسن 32 1801۔ جی اس کے بعد ساتھیوں کاظم علی جوان ابگیان شکنتلم، یہ کالی داس کے سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ حفیظ الدین احمد خردہ فیروز ایار دانش کا اردو ترجمہ ہے۔ تو یہ سب ساتھیوں آپ کو نام یاد رکھنا ہے کہ مان لیجئے کہ نہال چند لاہوری کی داستان مذہب عشق ہے نا، مظہر علی خان ولا کی داستان کیا ہے، کاظم علی کی کیا ہے، حفیظ الدین احمد کی کیا داستان ہے۔ تو یہ سب داستانوں کے نام آپ کو کیا کرنے ہیں، یاد رکھنے ہیں، کیونکہ DSSB یہی چیزیں پوچھ رہا ہے آپ سے۔ فورٹ ولیم کالج کے باہر جو لکھی گئی داستانیں ہیں ان کو دیکھیے۔ حیدر بخش حیدری، قصہ مہر و ماں، طوطا کہانی، مجموعہ حکایات، گلدستہ حیدری، گلزار دانش، یہ سب حیدر بخش حیدری کی ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء، سلک گوہر، رانی کیتکی کی کہانی جو 1803 میں لکھی گئی۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب جو 1824 میں لکھی گئی۔ شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، ہے نا۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب تو مشہور ہے، شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور بھی انہی کی داستانیں ہیں۔ فخر الدین احمد سخن، اس کی جو ہے سروش سخن داستان۔ جعفر علی شیون کی طلسم حیرت، میر محمد تقی خیال کی بوستان خیال۔ اس کے بعد ساتھیوں نول کشور پریس نے داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں 46 جلدیں لکھوا کر شائع کروائی تھی، یہ پوائنٹ یاد رکھ سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں داستانوں کا دور تقریباً 100 برس رہا۔ مغربی علوم کی آمد نے توہمات کو ختم کر دیا، وہم ہوتا ہے نا، توہم اسی سے ہے، ختم کر دیا، اور رفتہ رفتہ داستانوں کا جو رواج تھا نا وہ کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ اگر ساتھیوں آپ جو ہے NCERT کا سلیبس دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، NCERT کا سلیبس دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گی اردو میں داستان گوئی کی روایت۔ کیا ملے گی، داستان گوئی کی روایت میں جب آپ دیکھیں گے ملا وجہی، عیسوی خان، عطا تحسین، شاہ عالم ثانی، میر امن، انشاء اللہ خان انشاء، حیدری، رجب علی بیگ سرور، اتنے لوگوں کا نام اردو میں داستان گوئی کی روایت سے ہے۔ اور DSSB کا جب آپ سلیبس دیکھیں گے تو انہوں نے لکھا ہے صرف اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء، اتنا لکھ دیا بس، وہ بچ گئے۔ لیکن پڑھنا آپ کو پورا پڑے گا سب کے بارے میں، اسی لیے ہم نے سب کے بارے میں آپ کے لیے مواد جمع کیا ہے۔ ملا وجہی جو ہے دوستو 1562 پیدائش، 1659 وفات ہے۔ ملا وجہی کی سبرس اردو میں ادبی نثر کی پہلی تصنیف ہے۔ انہوں نے اسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 میں لکھا تھا۔ اب پوچھے گا کہ سبرس کس کی فرمائش پر لکھا گیا، تو عبداللہ قطب شاہ کی۔ کس نے لکھا، ملا وجہی نے۔ کب لکھا، 1635 میں۔ 3 پوائنٹ۔ اس عشقیہ قصے کو وجہی نے نوی بات کہا ہے۔ یہ محمد یحییٰ فتاحی نیشاپوری کی فارسی مثنوی دستور عشاق کے نثری خلاصے قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ امپورٹنٹ مواد ہے، دھیان رکھیے گا، فوکس کیجیے گا، تبھی کام آئے گا، نہیں تو بھلا جائیے گا۔ سبیرس ایک تمثیلی داستان ہے، پوچھا جا سکتا ہے سبیرس کیسی داستان ہے، تو تمثیلی ہے۔ اس کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کس داستان کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں، تو واحد سبیرس ایک ایسی داستان ہے جس کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں۔ عقل جو رہتا ہے وہ سیستان کا بادشاہ ہے، اور اس کے لڑکے کا نام دل ہے جو تن کے ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے سبیرس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے۔ جی سبیرس کی جو اہمیت ہے تاریخی اعتبار سے 2 وجہ سے۔ پہلا یہ کہ اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ، اس سے پہلے کی جو نثری کتابیں یا رسالے اب تک دریافت ہوئے ہیں ان کی ادبی حیثیت بہت بلند نہیں ہے۔ اس کے برخلاف سبیرس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمثیل کے لحاظ سے یہ ایک منفرد داستان ہے۔ جی سبیرس مسجع و مقفع اور رنگین اسلوب میں لکھی گئی۔ اس میں تشبیہ اور استعارے اور مختلف صنعتوں کا بھی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے داستان نگار کی بات کی جائے عیسوی خان،
جی ان کی پیدائش کا ذکر نہیں، ولی وفات ہے کہ 1750 میں وفات ہوئے۔ نواب عیسوی خاں کا خاندان کشمیر سے آ کر دہلی میں بس گیا تھا، یہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ جوانی میں گوالیار چلے گئے۔ وہ سنسکرت اور ہندو دیومالا سے واقف تھے۔ ان کی تصنیف قصہ مہر افروز و دلبر شمالی ہند کی اولین داستان ہے۔ ڈاکٹر پرکاش مونس قصہ میر افروز و دلبر، مہر افروز و دلبر اور رس چندریکا کی عبارت کا باہم مقابلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دونوں کتابوں کے مصنف عیسوی خان ہیں۔ عیسوی خان گوالیار کے راجہ چھتر سنگھ کے متوسل تھے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کا مخطوطہ بھی گوالیار میں ہی دستیاب ہوا تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ قصہ مہر افروز و دلبر کا مخطوطہ کہاں دستیاب ہوا تھا؟ تو گوالیار میں دستیاب ہوا تھا۔ اس سے مونس کے خیال کو تقویت ملتی ہے۔ جی ان کا جو خیال ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس خیال سے۔ آگے یہ داستان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں اصل قصہ اور دوسرے حصے میں نصائح درج ہے۔ نصیحت کی جمع نصائح۔ یہ داستان بھی قصے اور پلاٹ کے لحاظ سے دوسری داستانوں جیسی ہی ہے۔ مثلا بادشاہ کا بے اولاد ہونا، فقیر کی دعا سے اولاد ہو جانا، شہزادے کا مختلف آفتوں میں گر جانا، پریوں کے دیس میں پہنچنا، کامیاب ہو کر وطن واپس لوٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ اس داستان کے اہم کردار مہر افروز اور دلبر ہیں، لیکن کہانی میں کہانی کی تکنیک کی وجہ سے کرداروں میں اور جزوی واقعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یا ہوتا جاتا ہے۔ مہر افروز و دلبر کی زبان میں علاقائی اثرات نمایاں ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے مہر افروز کی زبان میں جی کہاں کے اثرات نمایاں ہیں؟ شہر کے، دیہات کے، علاقے کے، دیہات علاقہ تو ایک ہی بات ہے، وغیرہ وغیرہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا تحسین، ان کا نام میر حسین عطا خاں تھا۔ وہ اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد باقر شوق فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ کن کے؟ عطا تحسین کے جو والد تھے باقر، محمد باقر شوق ان کا نام تھا، فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں وہ 6,000 منصب پر فائز تھے۔ کون؟ تو تحسین کے والد باقر، محمد باقر شوق۔ انقلابات زمانہ کے تحت تحسین شمالی ہند کو خیر آباد کہہ کر بنگال چلے گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں شامل ہو گئے۔ ان کے مربی کون تھے؟ جنرل اسمتھ۔ ان کی فارسی دانی سے بہت متاثر تھے۔ جب وہ اسمتھ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ جا رہے تھے تو راستے ہی میں نو طرز مرصع لکھنے کا خیال ان کے دل میں یعنی عطا تحسین کے دل میں پیدا ہوا۔ انہوں نے نو طرز مرصع کا ابتدائی حصہ جو لکھا 1768 یا 59 میں لکھ لیا تھا، مگر اس کی تکمیل 1775 میں فیض آباد میں نواب شجاع الدولہ کی ایما پر ہوئی۔ نو طرز مرصع سے جو یہ پوائنٹ ہے کہ نو طرز مرصع کا ابتدائی حصہ کب لکھا؟ 1768 یا 69 میں، ہے نا، لیکن تکمیل کب ہوئی، پورا کب ہوا؟ تو 1775 میں۔ جی کہاں؟ فیض آباد میں۔ یہ بھی سوال تھا، کہاں؟ فیض آباد میں۔ اور کس نواب کی جو ہے ایما پر یہ کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا؟ جی تو شجاع الدولہ، نواب شجاع الدولہ کی ایما پر جی کیا ہوا تھا؟ عطا تحسین کا نو طرز مرصع تکمیل کو پہنچا تھا۔ نو طرز مرصع فارسی کے مشہور قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کی زبان مرصع اور دقیق ہے، یعنی بھاری ہے، مشکل ہے۔ گزشتہ داستانوں کی طرح یہ داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے اور اس کا ہیرو اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ تحسین کا یہ ترجمہ زبان و بیان کے لحاظ سے ادق ہے، اس لیے جان گلکرسٹ نے میر امن کو اس قصے کو آسان اردو میں لکھنے کے لیے کہا تھا۔ اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ باغ و بہار جو ہے یہ اسی یعنی نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے۔ برکت شاہ عالم ثانی، داستان گوئی کی روایت میں، داستان نگاری میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ شاہ عالم ثانی 1727 یا 28 میں پیدا، 1806 میں انتقال۔ شاہ عالم ثانی کا اصل نام مرزا عبداللہ اور تخلص آفتاب تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ غلام قادر روہیلہ نے ان کی دونوں آنکھیں نکال لی تھی۔ اوہ!
शाह आलम सानी शेर व अदब से गहरी दिलचस्पी रखते थे। फ़न ख़त्ताती, फ़न इंशाइया, सिपागिरी में कमाल हासिल था। इन्होंने उर्दू के अलावा ब्रिज भाषा में भी शायरी की। किसने? तो दोस्तों शाह आलम सानी ने उर्दू ज़बान के अलावा ब्रिज भाषा में भी शायरी की। नवादिरात शाही इनके कलाम का मजमुआ है। शाह आलम सानी के कलाम के मजमुआ जो है, कलाम का मजमुआ, उनका नाम है नवादिरात शाही। दास्तान अदब में इन्हें अजाइबुल क़िसस की वजह से शोहरत मिली। किस दास्तान की वजह से शाह आलम सानी को शोहरत मिली? तो दास्तान अजाइबुल क़िसस की वजह से जी शोहरत मिली। ये उनकी मशहूर दास्तान है। नाबीना होने की वजह से इन्होंने इसे अपने मुंशियों से इमला कराया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि दर्ज झेल में किस दास्तान निगार ने अपने मुंशियों से अपने दास्तान की इमला कराया, तो दोस्तों शाह आलम सानी। शाह आलम सानी की दोनों आंखें गुलाम कादिर रोहैला ने निकाली थी, याद रखिएगा। शाह आलम सानी की मशहूर दास्तान अजाइबुल क़िसस है। आगे बढ़ते हैं। अजाइबुल क़िसस में ख़ता ओ ख़तन के बादशाह मुज़फ़्फ़र शाह के बे औलाद होने का किस्सा बयान किया गया। पूछा जाए कि दास्तान अजाइबुल क़िसस में जी कहाँ के बादशाह का के बे औलाद होने का किस्सा बयान किया गया है, तो ख़ता ओ ख़तन। ख़ता ओ ख़तन के बादशाह का नाम क्या है? तो मुज़फ़्फ़र शाह। देखिए इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मवाद है? क्या आप तमाम साथियों को नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट मवाद है? ये अलग बात है कि आज के क्लास में थोड़ी बदनज़मी हो गई, बेतरतीबी हो गई, इंटरनेट ने धोखा दिया। जी, कुछ परेशानियां बीच में लाहिक हुई, जिसके लिए आप सबसे माजरत। इस किस्से में कोई रंगारंगी और नुदरत नहीं है, अलबत्ता इसमें आदाब सल्तनत, निज़ाम हुकूमत की बारीकियां ज़रूर समझाई गई, जिनका खुद बादशाह के यहाँ फ़ुक़दान था। इस दास्तान की दूसरी खूबी यह है कि इसमें गैर ज़रूरी अरबी फ़ारसी अल्फाज से गुरेज किया गया। जी, इसकी ज़बान बागो बहार से करीब और नौतर्ज़ मुरस्सा और नौ आइन हिंदी से मुख्तलिफ है। बागो बहार से करीब है। शाह आलम सानी की जो अजाइबुल क़िसस दास्तान है, अगर पूछा जाए कि अजाइबुल क़िसस जो है जी किस दास्तान की ज़बान से करीब तर है, तो बागो बहार की ज़बान से क्या है? करीब तर है। क्रिएटिव माइंड एमडी मुबशिर ज़िया, एक बार कंफर्म कराइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्रिएटिव माइंड सर आपका पढ़ाया हुआ हमेशा एग्ज़ाम में आता है। देखिए हम सिर्फ मशहूर मशहूर तो नहीं पढ़ाते हैं, हम जो है जो मेन आपका निसाब है उससे पढ़ाते हैं, तभी तो आता है। आगे बढ़ते हैं, मीर अम्मन की बात करते हैं। मीर अम्मन किसी शोहरत के मोहताज नहीं है। मीर अम्मन की पैदाइश 1750 1837, वफात। मीर अम्मन की पैदाइश दिल्ली में हुई। इनके बुजुर्ग मुग़ल दरबार में साहिब मनसब जागीर थे। 18वीं सदी के निसफ़ आखिर में जब दिल्ली सल्तनत की बुनियादें हिलने लगी और उनकी जागीर ज़ब्त हो गई, तो वो दिल्ली छोड़कर पहले अज़ीमाबाद यानी पटना आए, फिर कलकत्ता पहुँचे। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से गिलक्रिस्ट तक इनकी रसाई हुई। अब ये सवाल बन सकता है कि मीर अम्मन की फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई किनके तवस्सुत से हुई, या गिलक्रिस्ट तक तवस्सुत किसके ज़रिए से हुई? तो मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से मीर अम्मन की रसाई गिलक्रिस्ट तक हुई। 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में मुंशी मुकर्रर हुए। ये सवाल कई बार पूछा गया है। कौन सा सवाल है? कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अम्मन जो है कब जो है मुकर्रर हुए या दाखिल हुए? 4 मई 1801। एनसीईआरटी का मवाद है, प्योर मवाद है, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से। मीर अम्मन जून 1806 तक इस कॉलेज में रहे। दूसरा पॉइंट है ये। उस ज़माने में इन्होंने 2 किताबें, एक बागो बहार, दूसरा गंजे खूबी तालीफ़ व तर्जमा की। इन्हें शोहरत बागो बहार से मिली, जिसमें 4 दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है। मीर अमन बागो बहार में दिल्ली की टेक्साली ज़बान इस्तेमाल करके उर्दू नस्र निगारी में सादा उसलूब की बुनियाद डाली। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मीर अमन ने बागो बहार में
کہاں کی زبان استعمال کی یا کس زبان کا استعمال کیا؟ تو دہلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا تھا کس نے؟ میر امن نے باغ و بہار کو لکھنے میں۔ ان کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے جو ملا وائس کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنہ کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے، یعنی میر امن شاعری بھی کرتے تھے اور تخلص لطف تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں درکار تھی، چنانچہ انہوں نے میر امن سے فارسی کے مشہور قصے چہار درویش کو آسان زبان میں اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ میر امن نے یہ کام جو ہے 1801 میں شروع کیا اور 1802 میں باغ و بہار کے نام سے مکمل کر دیا۔ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ میر امن جو ہے باغ و بہار کب لکھنا شروع کیا؟ تو 1801 میں لکھنا شروع کیا اور کب مکمل کیا؟ 1802 میں مکمل کر دیا۔ شکریہ۔ اس کتاب میں روزمرہ کی زبان استعمال کی گئی جو عوام میں رائج تھی۔ باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا نہایت خوش اسلوبی سے بیان ہوا ہے۔ دیکھیے پوچھا جائے گا، یاد رکھیے گا، یعنی باغ و بہار میں کہاں کے رسم و رواج کا ذکر ہوا ہے؟ تو دہلی کے۔ بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ باغ و بہار جو ہے کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، یعنی فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں واقع تھا، تو لوگ سوچیں گے کہ ارے کلکتہ کے رسم و رواج نہیں میرے بھائی، باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، وہاں کے لباس، یعنی یہاں وہاں کا جو اوڑھانا مطلب جو ہے وہاں کے جو کپڑے تھے، لباس تھے، ہے نا، وہاں کا جو مشغلہ تھا، اس کا بیان ہوا ہے۔ اردو کی نثری داستانوں میں اسے زبان و بیان کے اعتبار سے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ گارساں دتاسی اس کتاب کا بہت بڑا شیدائی تھا، چاہنے والا تھا۔ اس نے اپنے کئی خطبات میں باغ و بہار کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگلے داستان نگار انشاء اللہ خاں انشا ہے، جی، جن کی جو مشہور داستان رانی کیتکی کی کہانی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ انشاء اللہ خاں انشا کی پیدائش 1752 سے 56 کے درمیان NCERT لکھتا ہے، 1817 میں انتقال۔ ان کے حالات زندگی باب 5 میں ہم نے بیان کیے تھے۔ رانی کیتکی کی کہانی ایک تجرباتی نثری قصہ ہے۔ اس میں کنور اودھے بھان اور رانی کیتکی کے عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کے اعتبار سے اس میں بھی وہ سب عناصر موجود ہیں جو دوسری داستانوں میں ملتے ہیں۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بار شعوری طور پر عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے استعمال کے بغیر اردو نثر لکھنے کا تجربہ کیا گیا۔ امپورٹنٹ مواد، جی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کس میں جو ہے عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے استعمال کے بغیر کس داستان کو لکھا گیا، لکھنے کا تجربہ کیا گیا؟ تو رانی کیتکی کی کہانی کو، ہے نا۔ آگے، چنانچہ رانی کیتکی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں، جس سے اس کا اسلوب بالکل اچھوتا ہو گیا، لیکن اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہو سکی جو روزمرہ اور محاوروں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے، سید حیدر بخش حیدری، پیدائش ان کی 1768 یا 69، 1813 یا 14 میں انتقال۔ ان کا اصل نام تھا سید حیدر بخش، تخلص تھا حیدری۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے والد معاشی پریشانیوں کے سبب دہلی چھوڑ کر بنارس چلے گئے، وہاں سے کلکتہ پہنچے، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوئے۔ ان کا شمار کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ فورٹ ولیم کالج میں کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم کون ہے، تو دوستو آنکھ بن کر کے سید حیدر بخش حیدری کا نام ٹک لگا دیجئے گا۔ جی، ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات کی تعداد 13 ہے۔ انہوں نے فارسی قصہ حاتم طائی کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا، جو میر امن کی باغ و بہار کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے۔ آرائش محفل کے بارے میں DSSB کے پریویس ایئر کوشچن میں ہم نے دیکھا تھا، پوچھا گیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب طوطا کہانی ہے، جو سید محمد قادری کی فارسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔
ان کے علاوہ قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، گلزار دانش، ہفتے پیکر وغیرہ کتابیں بھی سید حیدر بخش حیدری نے لکھی۔ آخری عمر میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بنارس چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یوں تو سید حیدر بخش تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، یوں تو سید حیدر بخش حیدری نے متعدد کتابیں لکھی، لیکن ان میں سے اکثر نایاب ہیں۔ البتہ طوطا کہانی اور آرائش محفل اب بھی دستیاب ہے۔ آرائش محفل حاتم طائی کے 7 سفروں کی داستان ہے۔ حیدری نے اسے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 میں فارسی سے ترجمہ کیا تھا۔ پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، یعنی کہ باغ و بہار اور آرائش محفل دونوں جو ہے گلکرسٹ نے فرمائش کی تھی۔ باغ و بہار لکھنے کے لیے میر امن سے فرمائش کی تھی گلکرسٹ نے، اور ساتھیوں آرائش محفل لکھنے کے لیے حیدری سے جان گلکرسٹ نے فرمائش کی تھی۔ حیدری نے ترجمہ کی زبانوں کو بجائے اردو کے ریختہ کہا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ سید حیدر بخش حیدری نے ترجمہ کی زبان کو کیا کہا ہے، تو اردو کے بجائے ریختہ کہا ہے۔ یہ کتاب چونکہ سلیس اور روزمرہ زبان میں لکھی گئی، اس لیے کافی مقبول ہوئی۔ حیدری کا طرز تحریر سادہ اور پرکشش ہے۔ وہ مقفع اور مرصع عبارت نہیں لکھتے، لیکن عربی فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آرائش محفل کی داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے۔ پہلا سفر ختم ہوتے ہی دوسرے سفر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ حاتم طائی کی مہمات کا، یعنی مہم ہے نا، اسی سے مہمات کا تذکرہ ان کے یہاں بڑے مؤثر انداز میں ہوا۔ منظر کشی، مہمات کے احوال کا بیان وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تصویر آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتی ہے۔ رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786، انتقال 1869۔ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہیں عربی فارسی کے علاوہ فن خطاطی، موسیقی پر بھی قدرت تھی۔ غازی الدین حیدر نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں جلا وطن کر دیا تو سرور کانپور چلے گئے۔ اسی جلا وطنی کے زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب فسانۂ عجائب لکھی۔ نصیر الدین حیدر نے ان کا قصور معاف کر دیا اور انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دے دی۔ فسانۂ عجائب فورٹ ولیم کالج کے باہر کی سب سے اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب کی شہرت کی وجہ اس کا انداز بیان ہے۔ اس کی عبارت پرتکلف فارسی آمیز ہے۔ اس عہد میں نثر کا یہی انداز پسندیدہ تھا، اسی لیے فسانۂ عجائب مقبول ہوئی۔ سرور سلطانی، شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، فسانۂ عبرت اور شرار عشق سرور کی دیگر اہم تصانیف ہیں۔ آخر عمر میں وہ لکھنؤ سے بنارس چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ فسانۂ عجائب سرور کی اہم ترین تصنیف ہے۔ یہ حسن و عشق کا افسانہ ہے جس کی عبارت پرتکلف، مقفع اور مسجع ہے۔ یہ داستان لکھنوی اسلوب نگارش کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں تشبیہ اور استعارے کے علاوہ کہیں کہیں وزن اور قافیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مہر چند کھتری کی نوآئین ہندی، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق، میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، سید حسین شاہ حقیقت کی جذب عشق، فقیر محمد گویا کی بستان حکمت، محمد بخش مہجور کی گلشن نوبہار اور عظمت اللہ نیاز دہلوی کی قصہ رنگین گفتار کا شمار بھی اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء، جو DSSB کے آفیشیل سلیبس میں شامل تھا، جس کو آج کے کلاس میں نے پڑھایا۔ تیسرے نمبر پہ اردو میں ناول نگاری کا آغاز و ارتقاء، مختلف ناول نگار اور ناولوں کا تنقیدی مطالعہ، ڈپٹی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا، قرۃ العین حیدر، پریم چند، جیلانی بانو، عصمت چغتائی۔ اگلے کلاس میں ہم پریویس ایئر کریں گے، اس کے بعد اس ٹاپک کو 3 نمبر ٹاپک کو لیں گے، چونکہ پریویس ایئر کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سوالات آتے ہیں، اس لیے پریویس ایئر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج رات 10 بجے سے لے کر کے کل رات 10 بجے تک DSSB کا جو کورس ہے اس پر فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے۔ AR ڈیجیٹل کا ایپ کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، لوڈ کر لیجئے۔ آپ جائیے DSSB پر
کے کورس پر اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کو یہ سارے مواد امپورٹنٹ مواد آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ DSSB کا جو ماسٹر نوٹ ہے ساتھیوں، وہ بھی ہم نے آپ کے لیے مہیا کرا دیا پہلے ہی، چونکہ 1 مہینہ وقت رہ گیا ہے تو آپ کے لیے پہلے ہی میں نے مہیا کرایا ہے تاکہ آپ اس سے تیاری اچھے سے کر سکیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا۔ ہماری دعائیں، نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں۔ بار بار بولتا ہوں کہ بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ جب بھی کوئی کلاس کروں، چونکہ DSSB میں وقت بہت کم ہے، کبھی بھی کلاس کرا سکتا ہوں، تو ضرور بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ ٹیلی گرام کا لنک اور واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جوائن ہو جائیے تاکہ لنک شیئر کروں، آپ وہاں سے جلدی سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آیا ہوگا، بیچ میں ڈسٹربینس ہوا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کوشش ہوگی کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ جی، اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔